نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، 156 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ چند آیات جو کل ہم نے دیکھی تھی ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 155 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں آزمائش ضرور کریں گے، تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ 3 آیات کل ہم نے دیکھی، اور تینوں آیات اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایک بڑا وسیع پیغام اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے بہت اہم نصیحت یا بہت اہم جو ایک مومن کے کرنے کی باتیں ہیں یا اس کے سمجھنے کی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ پچھلی 3 آیات میں جن کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، ایک تو سب سے پہلے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، کہ جب بھی کوئی انسان کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کسی مشقت میں، آزمائش میں ہے، تو اس کے اوپر صبر کرے، اور اپنے جو حواس ہیں ان کو قابو میں رکھتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر بھاگے دوڑے اور پریشان ہو اور بے چین ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے حضور مطلب کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، اور پھر اطمینان قلب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کرے اور اس سے اپنی مدد جو ہے وہ طلب کرے، تو یقیناً ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں دکھ اور تکلیف پر کے آنے پر، اس اور پھر نماز کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کی وہ مطلب طلب کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دے رکھی ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو شہیدوں کے بارے میں کل تذکرہ ہو، کہ شہید جو ہے ان کی کیفیت، ان کی ان کی جو مقام اور مرتبہ ہے شہادت کے بعد، اس کا کچھ ہم نے تذکرہ کیا، کچھ احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر شہادت، شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔
کل یہ اہم نقطہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ایک شہید جو ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے مطلب دین کے جذبات میں اس قدر سرشار ہوتا ہے کہ اگر وہ غازی ہو کر اپنی جنگ سے واپس لوٹے تو وہ اپنی کوشش کے اوپر فخر کرتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اور یہ جذبہ شہادت جن کے دلوں میں جاگ اٹھی، یا جنہوں نے اپنے دلوں میں اس کو اپنا لیا، وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اسی طرح سے جذبہ شہادت سے سرشار وہ جو مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ بے خوف و خطر ہو کر اپنے سینے مطلب چوڑے کر کے دشمن کے سامنے ان کو للکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہمت اور کیسے ان کو ایک طاقت جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے کہ وہ ہر طرح کی مصیبت اور آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو اہم بات کہ مومنوں تمہارے راستے میں آپ بہت سارے جو آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں گی، اس میں ایک تو مخالفین کی جو جو مخالفت ہے وہ ہے، اس کے علاوہ اس راستے میں تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت ساری ایسی شارٹ کمنگز ہوں گی جس کے باوجود تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، جس میں بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن کا ڈر ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں آگے یہ ساری چیزیں آئیں گی مختلف مواقع پر کہ کس کس طرح سے مومن جو ہے وہ آزمائے گے، اور لیکن اس آزمائش میں وہ پھر ڈٹے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی ہیں کہ جنہوں نے پھر صبر کیا، اور صبر اور استقامت کے ساتھ جو اس راستے پر ڈٹے رہے، گو کہ پہلے انہوں نے بہت کچھ کھویا، بہت نقصان برداشت کیا، بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو خوشخبریاں بھی دیں، ان کے نقصانوں کی تلافی بھی ہوئی، ان کو پھر مطلب اپنے گھروں باروں کو چھوڑا اور بہترین مقام جو ہے وہ دیا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی بھی بعد میں جا کر۔ تو تاریخ جو ہے وہ بہت سارے ایسے مواقع جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جہاں پر مومنوں نے قربانیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ریٹرن پھر کس طرح سے عظیم الشان نعمتوں کی شکل میں دنیا میں اور آخرت میں تو پھر یقیناً طے شدہ ہے۔ اگلا ہمارا سبق جو ہے وہ بھی آگے بڑھتے ہیں ہم تو اگلی آیت جو ہے وہ بھی جو ہمارے کل کے سبق کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، تو لہذا کل کا سبق جو ہے اس کی تمہید کے طور پر آج بھی ہم نے کچھ تذکرہ کیا، تو اس کے بعد ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 156 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش تکلیف جو ہے وہ ان کے آئے آتی ہے، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کمر بستہ ہو کر نکلے ہیں، نہ صرف جہاد کے لیے بلکہ جہاد کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں بے شمار، تو ایک جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مطلب تلوار اٹھا کر مطلب جنگ کے لیے نکلنا، یا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے پر کسی بھی صورت میں نکلنا، یا اس راستے پر اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کل ہم نے صبر کے بھی دو تین پہلو دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرنے میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں یا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان پہ صبر کرنا، اور اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ کی لذتوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے بھی ایک صبر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تکلیفیں جو آتی ہیں ان کے اوپر بھی صبر۔ تو جو جو ایسے مواقع کے اوپر، ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں کے وقتوں کے اوپر مطلب صبر کرتے ہیں، اور تو وہ کہتے ہیں در حقیقت وہ اتنے پر اطمینان ہوتے ہیں کہ اپنے ان معاملوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اپنے معاملات کو وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے امید لگائے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور صرف
ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گویا صبر کرنے والوں کی اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے اس آیت میں، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں، کہ اے اللہ تیری تقدیر جو ہے، تیری طرف سے آزمائش جو ہے، ہم اسی کے اوپر راضی ہیں، یقیناً اس میں ہماری کوئی بہتری ہے جو تیری طرف سے یہ آزمائش ہمارے اوپر آئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری سب کچھ جو ہماری ملکیت میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہمارا اس میں اوپر کوئی تسلط نہیں، ہمیں اللہ ہی نہیں دیا تھا، اللہ ہی وہ مال اگر واپس لوٹائے گا، لے لے گا، اللہ ہی اگر وہ نعمتیں واپس لے گا تو وہ اللہ کی امانت تھی، ہماری زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر یہاں پر ہمیں ٹھہرایا ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کو واپس وہاں پر جمع ہونا ہے۔ تو ایسے عقائد اور ایسے جو مطلب معاملات ہیں، ان کو وہ یاد کر کے اور اللہ کے حضور عاجز ہو کر وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سپرد کر کے پھر اسی اللہ کی سپردگی میں ہی ایک امید چھپی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اوپر پورا بھی کرے گا، اتارے گا، اور پھر اس کا بدلہ بھی دے گا، ہمارے اس خبر کا بھی اور اس سے ہماری اس کوشش کا۔ تو جیسا کہ ابن ماجہ میں اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ کوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد فرمایا کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو کہ بحقی میں ہے، شعب الایمان بحقی میں ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں بیت الصبر یعنی صبر کا گھر تیار کرو۔ تو یہ موضوع جو ہے مختلف احادیث کی اس کو تائید بھی حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مطلب آنے والی تکلیفوں کے مقابلے میں اللہ سے مطلب اپنی لو لگاتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں صبر کا ایک گھر جو ہے وہ تیار کر دو۔ اسی طرح سے ایک ام سلمہ کا واقعہ جو ہے، ام سلمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا واقعہ، وہ بہت اہم ایک واقعہ ہے۔ اس دعا کی نسبت سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یہ دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت، تکلیف، مشکل ہو تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو یہ مسند احمد میں ایک واقعہ جو ہے وہ تذکرہ ہے، یہ حضرت ام سلمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت ام سلمہ اور ان کے جو شوہر ابو سلمہ جو ہے ان کے درمیان محبت اور ان کے درمیان جو مطلب ایک رشتہ جو ہے، رشتہ ازدواجیت، ایک دوسرے کا احترام اور محبت کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ ایک کہہ لیں کہ ایک مثالی محبت جو ہے وہ ایک دوسرے سے رکھتے تھے یہ دونوں خاوند اور بیوی، یعنی ام سلمہ اور ابو سلمہ۔ تو لیکن ابو سلمہ جو ہے وہ شہید ہو گئے کسی جنگ میں۔ تو بہرحال یہ مسند احمد کا واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے کہ جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یعنی اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ بھی عطا فرما۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ دعا میں نے سن کر اس کو یاد کر لیا،
اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا انہوں نے۔ پھر جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے اس دعا کا ورد جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اس دعا کو رپیٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ لمبی حدیث ہے ایک، تو یہ دعا کرتی، اور تو ان کے دل میں یہ ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی مصیبت میں یہ دعا جب کرے گا تو اس کو اس سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے میرے لیے جو اللہ تعالیٰ مجھے مہیا کریں گے؟ یہ ان کے دل میں ایک ایک سوال جو ہے، یا ایک امید جو ہے وہ ہوتی تھی حضرت ام سلمہ کے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ عدت جب ان کی مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت جو بھی کچھ کام وام کر رہی تھی، یہاں پر کھال رنگ رہی تھی، تو اپنے ہاتھوں سے کی کر کے پتوں کے رنگ کو دھویا، اور آپ کو اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تکیہ پیش کیا، اور ان کو کچھ کھجور، ان کی مطلب کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تکیہ جو ہے وہ ان کو دیا، لمبی حدیث ہے بہرحال۔ تو اس کے اوپر وہ وہاں پر تشریف لائے، تو انہوں نے وہاں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آ کر حضرت ام سلمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے یعنی حضرت ام سلمہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نکاح کا پیغام یا مجھے دے رہے ہیں، لیکن میں تو ایک بہت غیرت والی عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات مجھ سے سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ ہوں نا، اور بچوں والی بھی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو غیرت کی بات کی وہ تو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جہاں تک تمہاری عمر کا تعلق ہے تو میں بھی کوئی چھوٹی عمر کا نہیں، میں بھی عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں۔ تو اس پر کہتی ہیں حضرت ام سلمہ کہ یہ ارشاد سن کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر نامدار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو یہ ایک بہترین مثال جو ہے، اور یہ دعا جو ہے آپ اپنے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں مختلف مواقع پر، جہاں پر بھی آپ کو کوئی اس طرح کی کمزوری محسوس ہو، کوئی پریشانی محسوس ہو، کوئی تنگی، کوئی اس طرح سے سختی، کوئی حالات کے مطابق، کوئی کہیں پر بھی، تو اس دعا کو اپنائیں تو یقیناً آپ کی اس کی افادیت اور اس کی تاثیر جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہت ہی ایک، جس کو مطلب حکیم اور طبیب لوگ کہتے ہیں نا، بڑا مجرد نسخہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کا، اور اپنی مصیبت سے اس مصیبت سے نکل کر اس کے بدلے میں ایک بہترین مطلب چیز پانے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور پھر اس کی مزید ایکسپلینیشن ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں، یا اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید وابستہ رکھنا کوئی بھی مصیبت اور تکلیف کے وقت میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس بندے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں اپنے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور وہ اولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ یا ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو تکلیفوں، مصیبتوں، مشکلات، آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ایمان پر مضبوط رہتے ہوئے جھیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے چھینی ہوئی چیزوں، نعمتوں، مال و دولت، سہولتوں، جو بھی ان سے انہوں نے کمپرومائز کیا، اور ان کو انہوں نے غیر مطلب سیکنڈری کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جنہوں نے پرائمری امپورٹنس دی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان چھنی ہوئی چیزوں کی تلافی جو ہے وہ بھی بہترین انداز میں کرتا ہے، اور بہترین پھر جو اجر جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اجر، یا اللہ تعالیٰ کی یہ تلافی جو ہے اس نقصان کی یا اس کمی کی،
جو ایک مومن جو ہے وہ جھیلتا ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں تو ایسی تلافی اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں مل سکتی، کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے نوازا، اور کس کس طرح سے پھر ان کو کامیابیاں اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی حکومتیں اور دیں۔ حضرت ایوب کا اگر واقعہ دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے ایک لمبے عرصے تک بیماری کو اور بیماری کی تکلیف جو ہے وہ برداشت کی، لیکن صبر سے کام کرتے لیتے رہے۔ ان کا مال، کاروبار، اولاد، ان کی بیوی، ہر چیز ان سے چھن گئی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شکر اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس ان کا دوبارہ سے مال اور اولاد اور صحت، تندرستی، ہر چیز پھر ان کو واپس لوٹا دی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں کہ شروع میں کس قدر انہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ برداشت کی، مخالفت برداشت کی، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ جو ہے وہ وہاں پر غالب ہو کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں کو یا اپنی جو مطلب اثاثے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسی ایسی عظیم الشان سلطنتیں جو ہیں وہ ان کے حصے میں آئیں۔ تو بالغرض یہ کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمیں بہت ساری ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ مومنوں نے کمپرومائز کیے، اپنے اپنے مالوں کو، اپنے دیگر جتنے بھی ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جھونکے رکھا، اللہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کے احکامات کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا، توحید کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہترین نعمتیں بھی عطا کی۔ اور دنیا کی یہ نعمتیں تو ظاہری نظر آنے کی والی یا ہمیں مثالوں کے طور پر سمجھانے والی بات ہے، آخرت میں تو ان کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا آخرت میں ہی جا کر اندازہ ہوگا کہ کیسے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے اکثر، یہ ابو داود میں یہ دعا جو ہے وہ منقول ہے، دعا تھی کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے لمحہ بر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے تمام کاموں کو سنوارنا، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر جو صبر کے ساتھ ان تکلیفوں کو مطلب جھیل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر رحمتوں کی بارشیں بھی کرتا ہے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ، اب یہ موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن موضوع جو ہے اس وقت کے اعتبار سے، اب جب مسلمانوں کی ایک مطلب ایک تربیت ہو رہی ہے آئندہ آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس میں تربیت میں ان کی جسمانی جو تربیت ہے وہ بھی شامل ہے، اور ان کی اور ان کی جذباتی جو تربیت ہے وہ بھی ہے، ان کی روحانی یا مذہبی تربیت جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو صفا اور مروہ کے بارے میں جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کا تذکرہ کریں گے ہم، ایک تو یہ ہے کہ شاعر اللہ کہا، یہ شاعر اللہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ہم یہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے آگے جا کر۔ تو شاعر اللہ جو ہے، شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کوئی ایسی نشانی جو کسی حقیقت کا شعور بخشے، کسی اہمیت کا احساس دلائے، یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرے، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا چھوٹا سا چیز جو کہ کسی ایک بڑی حقیقت کے بارے میں یاد دہانی کرائے، تو وہ شعیرہ ہے۔ اسی طرح شریعت میں پھر شاعر سے مطلب یہ ہے کہ اولو العظم پیغمبر جو ہیں ان سے منسوب کچھ علامتیں یا نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا، وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، جمرات ہے، صفا اور مروہ ہے، یا اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں نشانیوں کے طور پر جو موجود ہیں، جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہسٹری چھپی ہوئی ہے، جو اس کی جو تاریخ ہے، یا اس کی جو اہمیت اور افادیت جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وہ فوراً سے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے مطابق پھر انسان جو ہے وہ اپنا عمل جو ہے انہی
احکامات کی روشنی میں بجا لاتا ہے، تو یہ ساری ملی جلی چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو مختلف مواقع پر مختلف طرح سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ، کہ یقیناً بے شک صفا اور مروہ جو ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ جو ہیں، صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی چھوٹی چوٹیوں یا پہاڑیوں کا نام ہے، ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کے درمیان صحیح کرنا یا دوڑنا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی حج اور عمرہ کے مناسک یا احکام میں شامل تھا۔ تو یہ 7 چکر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، یا 7 مرتبہ صفا سے شروع کر کے 7 بار ان دو پہاڑیوں کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا صحیح کرنا جو ہے وہ ہے صفا سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، اور مروہ پر 7واں چکر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جو کہ حج کے دوران، حج یعنی حج اور عمرہ دونوں کے درمیان دوران جو ہے یہ جو مناسک ہے ان کو ادا کرنا جو ہے وہ اہم حصہ ہے حج کا بھی، اور جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں اس کو بھی۔ تو اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور خاص صفا اور مروہ کا تذکرہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کی گئی شرکیہ رسومات جو ہیں وہ بہت ساری شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر 2 بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام اس میں اساف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ ان مشرکین ان بتوں کے بارے میں بھی مختلف کہانیاں جو ہیں وہ جوڑی جاتی ہیں کہ انہوں نے مسجد الحرام میں کوئی ایسی بدکاری کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا، اس طرح کی کچھ اور بھی سٹوریاں جو ہیں وہ اس سے جڑی ملتی ہیں مختلف طرح کی۔ بہرحال وہ 2 بت تھے، ایک اساف نامی اور ایک نائلہ نامی، جو کہ دونوں پہاڑیوں یا دونوں چوٹیوں کے اوپر رکھے تھے۔ مشرقین میں سے بعض تو ایسے تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان صحیح کرتے اور ان بتوں کو بوسہ لیتے، ان بتوں کا بوسہ لیتے تھے، اور اس طرح سے ان کی کہہ لیں کہ ان کی عبادت ہوتی تھی، مطلب دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا اور پھر ان بتوں کا بوسہ لینا، یہ ان کے مناسک میں انہوں نے اس طرح سے مشرکانہ رویہ جو ہے وہ اپنا رکھا تھا۔ اسی طرح سے دیگر مشرکین جو مکہ سے باہر سے آتے تھے، تو مکہ کے باہر بھی کچھ انہوں نے منات نامی ایک بت کا رکھا ہوا تھا جس کا وہ طواف کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جب مکہ میں آتے تھے تو وہ صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو ان مشرکانہ رسومات کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو باہر سے آتے تھے جو اپنے مشرکینہ رسومات کی وجہ سے وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا جو ہے اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے، کچھ کرتے تھے مشرکانہ رویوں کی وجہ سے، اور کچھ نہیں کرتے تھے، ان کا رویہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے مشرکانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رد کے لیے یہ آیات نازل کی، تو جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب جب کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، یا اب جب مسلمان قابض ہو گئے اور یہ مکہ جو ہے وہ پاک ہو گیا اس طرح کی شرک کی جتنی باتوں سے، تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرنا ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرائے گئے احکام ہے، تو لہٰذا ان کے ادا کرنے میں کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا اعتراض یا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر ہم آگے بھی پڑھیں تو اس کے متعلقہ ایک حدیث جو ہے وہ دیکھیں گے، اس کو مزید اس اس کو سمجھنے کے لیے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت و آو اعتمرات، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے، یہ طواف کرنے کا مطلب یہ ہے صحیح کرے، دوڑ لگائے بہما ان دونوں کے درمیان، جو کوئی ان دونوں کے درمیان اپنے حج اور عمرہ کے دوران طواف کرے یا صحیح کرے تو اس کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت، یہ حصہ جو ہے اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج اور عمرے کے درمیان یہ صحیح کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یا کوئی اس کا حرج نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے
کچھ جو اس وقت کے صحابہ جو ہیں یا اس وقت کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی، ان میں ان کے دل میں بھی کچھ اشکال آیا کہ یہ تو کوئی آپشنل چیز کہہ لیں کہ یہ کوئی آپشنل عمل ہے، کہ کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو کوئی ٹھیک ہے، کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ تو اس اشکال کو یا اس شک کو دور کرنے کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ عروہ، حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ صحیح بخاری میں اس کا متن جو ہے وہ ملتا ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، کہ آپ کا اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کیا خیال ہے، یہی فرمان کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اگر کوئی حج اور عمرہ کے درمیان اس کا طواف کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس کا حرج نہیں ہے۔ تو یہ آیت انہوں نے کوٹ کی، اور پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ قسم اللہ کی، پھر تو حج پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی صفا اور مروہ کی صحیح نہ کرنا چاہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھانجے، تم نے بہت بری بات کہی، اگر بات ایسے ہوتی جیسے تم نے کہی ہے، یعنی حج اور عمرہ کے درمیان اس کا طواف کرنا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں رکھتا کہ کوئی نہ بھی کرے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی جیسے تم نے کہی ہے تو پھر الفاظ ہوتے فلا جناح علیہ ان لا یطوفا، تو بہما، تو یعنی اس پر کچھ گناہ نہیں جو اگر طواف نہ کرے تو۔ اب یہاں پر طواف نہ کرے نہیں بلکہ طواف کرے کا میٹر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے قبل منات نامی بت کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، یعنی صفا اور مروہ کا طواف ہمیں گناہ لگتا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو مسنون قرار دیا ہے، لہذا کسی کے لیے ان کے درمیان طواف یعنی صحیح کرنے کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا جو ہے یہ لازم حصہ ہے۔ یہ اس آیت کی روح سے ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، ادروائز وہ ایک لازمی حصہ ہے صفا اور مروہ کا طواف یا صحیح جو ہے حج اور عمرہ کے درمیان کرنا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں پہنچے تو مشرکین کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں بھی اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے دوران بھی اسی لیے دوڑے تاکہ مشرقین کو اپنی قوت دکھا سکیں کہ ہم مدینہ کا بخار ہمارے اوپر یا کوئی ایسی کمزوری نہیں، آج بھی ہم اسی طرح سے طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ایک روایت ملتی ہے جو کہ حبیبہ بنت ابی تخزیہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے دیکھا، لوگ آگے تھے، آپ ان کے پیچھے تھے، آپ صحیح فرما رہے تھے، اور قدرے تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنوں کو میں دیکھ رہی تھی، اور آپ کا تیبند جو ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان گھوم رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے صحیح کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے وہ صحیح کر رہے تھے، اور لوگوں کو بھی دوڑ کر ہمت کے ساتھ صحیح کرنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ بہرحال جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جائے اس کے لیے یہ صحیح جو ہے یہ ایک بہت اہم رکن ہے، لازم رکن ہے، کہ اس کے بغیر حج اور عمرہ جو ہے وہ یقیناً نہیں ہوگا۔ ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر و نظیم علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور
خوب علم رکھنے والا ہے، اور کوئی خوشی سے کرے، یعنی خوشی سے اس میں خوشو لائے، اس میں اور زیادہ مستعدی لے کر آئے، اور خوشی خوشی سے اس کا تعلق جو ہے وہ آیت کے پہلے حصے سے بھی ہو سکتا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے وہ جو خوشی کے ساتھ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایک عام آیت کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی اچھا کام کرے گا اپنے جذبات کے ساتھ اور دلی لگن کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ شاکرن، قدردانی انسان کے لیے جب آئے گا تو شاکرن کا مطلب ہے شکر گزاری کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ تو شکر گزاری نہیں کرے گا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا۔ شکر گزاری جو ہے وہ در حقیقت اگر کوئی کسی کو تھینک یو کہتا ہے یا شکریہ ادا کرتا ہے تو در حقیقت اس کے اس کے سامنے وہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے جو بھی کوئی تحفہ یا کوئی جو بھی خدمت اس نے کی ہے یا جو بھی اس نے کسی کے لیے کیا ہے تو اس کو وہ ایڈمائر کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، اس کے اوپر وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردانی کرتا ہے اپنے بندے کی، جب کوئی بندہ اس کے حکم کے مطابق اس کے لیے کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے علم والا بھی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدا، واضح دلائل اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اس کے بعد کہ کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کتاب میں واضح دلائل اور ہدایت جو ہیں ان کو جو بیان کر دیا، جو لوگ ان واضح دلائل اور واضح ہدایت اور واضح رہنمائی کو، واضح احکام کو، واضح اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو چھپاتے ہیں، جو اس کو چھپاتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللائنون، اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر نہ صرف اللہ لعنت کرتا ہے بلکہ دوسرے لعنت کرنے والے جو ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی یہ اس آیت میں ہے حق کو چھپانے والے۔ حق جو ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایون کی رحمت کی نشانیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت ہے، یہ قرآن کی آیات کی شکل میں، دیگر بھی مختلف طرح کے، کہ جو بھی حق کو چھپائے گا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف در حقیقت اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے آیات جو ہے وہ لوگوں کو سناتے، جن کے اوپر ان کا فائدہ ہوتا اس انداز میں وہ ان کو سناتے، تروڑ مروڑ کرتے، کچھ بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے تاکہ وہ ان سے وہ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے یا ان کی اپنی گرفت نہ ہو سکے۔ بہت سارے مختلف معاملات ہم اس سے پہلے کافی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے، تو بطور خاص ان کے لیے ہے، لیکن یہ اوپن آیت کے طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واضح دلائل اور ہدایات اور رہنمائیاں دی ہیں، جو کہ ان کو چھپائے گا تو اس پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی بلکہ لعنت کرنے والوں کی لعنت جو ہے وہ اس پر ان پر ہوگی۔ تو کتمان حق جو ہے، حق کو چھپانا جو ہے وہ ایک بڑا ملعون کام ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرے جو ہے ان کی لعنت جو ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ملتا ہے۔ مسند احمد اور ابو داود میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جس کے بارے میں کوئی علم کی بات پوچھی جائے، اس کو پتہ ہو، اس کو اس کے بارے میں خوب علم ہو، لیکن وہ اسے چھپائے، اس کو بتائے نہ، یا اس کو توڑ مروڑ کر اپنے انداز میں چھپا چھپو دے یا بدل کر بتا دے، تو ایسا کرنے والے کے لیے یہاں پر بہت ایک کھلی وارننگ جو ہے وہ اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی طرح سے بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ کی بے شمار حدیثیں جو ہیں، بہت ساری حدیثیں ہمیں ابو ہریرہ سے مروی نظر آتی ہیں، خاص کر صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اور دیگر احادیث کی جو کتب ہیں ان میں بھی۔
تو ان کو دیکھا دیکھی یقیناً لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہی ہر طرح کی حدیثیں جو ہے وہ بیان کرتا رہا ہے۔ تو اس پر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یعنی قرآن میں یہ دو آیات نہ ہوتی، یہ دو آیات یعنی آیت نمبر 159 اور اگلی آیت 160، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ دو آیات نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ یعنی ان کو ایک ریزسٹنس ملی کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ خام خواہ اتنی باتیں قول جو ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی سنت کے کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اللہ کے حکم کا پتہ نہ ہوتا تو میں کوئی حدیث ہی اس طرح سے کوٹ نہ کرواتا کسی کو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی اچھی بات ہے، کوئی نصیحت کی بات ہے، وہ دوسروں تک پہنچائے، اور بطور خاص اگر کوئی اس سے پوچھے تو اس کے پوچھنے کے جواب میں اس کو بتا دینا جو ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ علم دیا اور وہ آگے کسی کو بتانے سے کتراتا ہے یا چھپاتا ہے اسے۔ اب اس میں کچھ ایکسکلوژن جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، بہت ساری اس کی سچویشن جو ہے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، کہ جیسا کہ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنے کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں، کچھ احادیث جب ہم ان کے ترجمے وغیرہ کرتے ہیں کچھ مفسرین نے، تو ان احادیث کے ترجمہ کرتے ہوئے کچھ جو مثال کے طور پر کچھ نام جو ہیں اس میں صحابہ کرام کے یا کچھ دوسرے افراد کے، ان ناموں کو ذکر کرنے کے بجائے ان کی بجائے فلاں کا لفظ جو ہے وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے، تاکہ اس پرٹیکولر جو صحابی ہے اس کا نام سامنے نہ آئے۔ وہ واقعہ ذکر کرنا جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ واقعہ تھا، اس کے نتیجے میں یہ حکم آیا یا یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ تو بعض دفعہ کسی شخص کی کوئی بات کو اس کا نام چھپانے کے لیے کہ کس شخص کا یہ واقعہ ہے لیکن وہ واقعہ اہم ہوتا ہے، تو اس شخص کا نام چھپا دیا لیکن وہ واقعہ کا تذکرہ کر دیا اصلاح کی خاطر۔ تو اس طرح کی کچھ بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ علم کو جب دوسروں تک پھیلایا جائے تو یعنی کہ یہ بھی ایک بڑی حکمت کی کام ہے، کہ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب سننے والا جو ہے وہ اس کا فہم اور شعور اور عقل بھی رکھتا ہے یا نہیں، کہ وہ اس کو سننے والے کے سر کے اوپر سے بات نکل رہا ہے، وہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جس کا اگلے سننے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس کو بتا دی جائے تو وہ اپنی طرف سے ایک غلط مفہوم یا ایک الٹا مفہوم ہی اس کا لے کر سمجھ جائے۔ تو اس سے تو پھر جیسا کہ بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بابت کوئی جھوٹا کہے، یا اللہ اور بابت اور اس کے رسول کے نسبت سے کوئی جھوٹ جو ہے وہ منسوب کرے کوئی؟ تو یعنی کوئی کسی کو اس کے لیول کے مطابق، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس کی جو علمی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو وہ بات کرو، تاکہ اس کو وہ صحیح طور پر سمجھ سکے، نہ کہ وہ صحیح طرح سے سمجھ ہی نہ سکے اور الٹا مفہوم لے کر اس کی الٹی روش ہو جائے۔ اسی طرح سے بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ بن جبل سے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، کیا میں یہ اس خبر کو یا اس چیز کو لوگوں کی بشارت نہ سناؤں جا کر، کہ جس نے اللہ کے حضور شرک نہیں کیا وہ تو جنت میں ضرور داخل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ یہ حدیث جو ہے وہ ہم نے مختلف انداز میں ریاض الصالحین میں بھی دیکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح فرمان ہے کہ جو شرک کے سے بچ کر جس نے اپنی زندگی گزار دی تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن اس سے جڑی ہوئی بہت ساری مزید ایکسپلینیشن بھی ہے۔ اگر اس نے شرک سے پاک زندگی گزاری لیکن دوسرے گناہ جو ہے وہ کرتا رہا، تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن جہنم کا غوطہ اس کو لگانا پڑے گا۔ لیکن کمزور عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کا عمل بھی کمزور ہے ہماری طرح سے، میری طرح سے، ان کے سامنے اس طرح کی جب باتیں کی جائے کہ
کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور بخش دے گا، بس شرک میں تم نے ڈنڈی نہیں مارنی، تو وہ پھر اپنے عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، غفور ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے۔ جبکہ ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی اسی طرح سے بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب ہے وہ بھی اسی طرح سے سخت ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کا غضب جو ہے وہ بھی یقیناً قابل توجہ ہے کہ اس کی بھی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ تو حق کو چھپانا جو ہے وہ کسی انداز سے وہ مناسب نہیں۔ جس کو حق پیش کیا جائے اس کا لیول، اس کی علمی حیثیت، اس کے جو ماحول ہے اس کے مطابق اس انداز میں اس کا تذکرہ کیا جائے کہ وہ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ جائے، یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو اس حق کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے حق کو چھپانے والوں کا ایک بھیانک انجام جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جلوہ افروز ہوں گے تو ایک دن جہنم کے کنارے جا کر ایسے علماء سے پوچھیں گے جو جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، مطلب آگ میں، تو ایسے علماء سے وہ جا کر پوچھیں گے کہ تم کس جرم کی پاداش میں جہاں ذلیل ہو رہے ہو؟ تو جہنمی علماء کے ان بیٹوں جہنمی جہنمی علماء جو ہے اپنے بیٹوں بیٹیوں رشتہ داروں اور مقتدیوں سے کے سامنے راز و کتار رونا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم حق کو چھپاتے تھے۔ وہ علماء کرام جو اپنی منمانی اور اپنے ظاہری منصب کے لیے اس طرح سے کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم میں ایسے جب ہوں گے تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ وہاں پر مان جائیں گے کہ ہم حق کو چھپاتے تھے۔ جنتی ترس کھانے کی بجائے ان کو کہیں گے کہ پھر تو تم پر مزید پٹکار ہو۔ جن کے سامنے وہ حق کو چھپا رہے تھے ان میں سے اکثر جو لوگ جو جب جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں پر ان کو لعنت اور پھٹکار ڈالیں گے کہ تم پر لعنت ہو، تم نے حق جو ہے وہ ہم سے چھپایا دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے لعنت، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لعنت کرنے کے والوں کی بھی لعنت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق کو دوسروں کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی معاملے سے محفوظ رکھے، آمین۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، وبینوا اور انہوں نے سب بیان کر دیا۔ پہلے ان کا رویہ ایسے رہا یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں، خاص کر یہودی جو ہیں، پہلے انہوں نے جو بھی معاملات کیے، اب ان کے لیے ایک اوپن آپشن ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا یا جو انہوں نے غلطیاں کی تھی اس کو وہ اللہ کے حضور توبہ پیش کریں۔ کسی کو نقصان ہوا تو اس کے سامنے اپنا اپنا جو ہے وہ معافی نامہ جو ہے وہ کریں کہ معاف کر دیں، یعنی اللہ سے بھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے متعلقہ اور جو بندوں کے متعلقہ ہیں، جو توبہ کی جو شرائط ہیں ان توبہ کی شرائط کو پورا کرے، اور صحیح معنوں میں جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہی لوگ ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں رجوع کرنے والا یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو یقیناً جو پھر توبہ کرے گا صحیح معنوں میں اور صحیح معنوں میں لوٹ آئے گا اللہ کے پیغام کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، وہ ماتو اور وہ اسی حالت میں مر گئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے۔ کفر جو ہے وہ دراصل کفرا جو ہے وہ اس کا عام معنی جو ہے وہ ہم یہی لیتے ہیں کہ انکار کرنے والا، لیکن اس کا جو ایک دوسرا معنی جو ہے وہ چھپانا بھی ہوتا ہے۔ کفرا جو ہے وہ چھپانا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ جو کسان ہے وہ اپنے بیج کو جب وہ چھپاتا ہے، مٹی میں دفن کرتا ہے یا چھپاتا ہے، تو اس کی نسبت سے اس کو بھی کافرہ کہا جاتا ہے، وہ بیج کو چھپانے والے کو۔ تو اس اعتبار سے پچھلی آیات کے سے جوڑ کر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہاں پر کافرہ سے مطلب جو ہے وہ کفر بھی ہے، انکار کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے سٹینڈ کرتا ہے کہ جو کوئی چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے واضح ہو گیا اس کو، تو جو کوئی چھپاتا ہے یا کفر کرتا ہے تو وہ ماتو اور اسی حالت میں مر جائے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، وہ ہم کفارن کے وہ حالت کفر میں تھا،
अपने उसी कुफर की हालत में उसको मौत आ जाए और सारी जिंदगी वो उसी कुफर पर डटा रहा, उलाइक अलैहिम लानतुल्लाह, यही वो लोग हैं कि अल्लाह की लानत है उन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों की, वल नासी अजमाइन, और सारे लोगों की। तो दुनिया की जिंदगी में जो कुफर करता रहा, जो हक को छुपाता रहा अपने मनमानी से, अपने अपने फायदों के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह की लानत से ना सिर्फ अल्लाह की लानत है, बल्कि फरिश्तों की और तमाम लोगों की भी लानत है इसमें। अब इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन है, जो कि कुफर के ऊपर जो मर गए, जिनका तो बहुत वाज़ेह था कि वो कुफर करते रहे सारी जिंदगी, और उनकी मौत जो है वो भी कुफर के ऊपर आई, उनको तो लान तान जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जिनके बारे में कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि उन्होंने उनकी मौत किस हालत में हुई, तो ऐसे लोगों के ऊपर फिर उनकी मौत के बाद लानत करना जो है वो जायज़ नहीं है, उससे मना किया गया है, या उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए। ये रवैये जो हैं वो आमतौर पर होते हैं, खासकर किसी के मरने के बाद उसकी बुराइयां जो है वो हम याद करना शुरू कर देते हैं, ये वो, इनसे हमें हर मुमकिन जो है वो बचना चाहिए या एराज करना चाहिए। कि हो सकता है कि जाते जाते उसने कोई नेकी का काम ऐसा कर दिया है, कोई तौबा उसने कर दी है, तौबा का तल्लक जो है वो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान भी बहुत गहरा होता है। तो अल्लाह ताला ने अगर उसकी तौबा कबूल कर ली और उसके गुनाहों को अगर उसने बख्श दिया है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर लानत करना जो है वो मुमकिन नहीं है, वो जायज़ नहीं, मुनासिब नहीं। तो लिहाजा हमें दिलों के हाल जो है वो हम नहीं जानते। तो ऐसे लोग जिनके बारे में ये यकीन ना हो कि उनकी मौत जो है वो कुफर की हालत में हुई है, तो ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजने से बचना ही चाहिए। जैसा कि हमें सही मुस्लिम की एक रिवायत है, ये खफाफ बिन एमार अल गफ़ारी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में यूं दुआ करते थे, ए अल्लाह, बनी लहजान, राल, जकवान और आसिया, ये कबाइल के नाम है, इन पर लानत फरमा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। और ए अल्लाह, गफ़ार कबीला जो है उसको बख्श दे, और कबीला असलम को सलामत रखना। तो अल्लाह ताला इस तरह से दुआएं जो करते थे। और इसी तरह से बुखारी की एक रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अहज़ाब के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के लिए यूं बद्दुआ की। अहज़ाब के रोज़ मुशरिकीन के लिए ये यूं बद्दुआ, मुशरिकीन जो है जिनका शिरक जो है वो वाज़े हो चुका था, तो दुआ की, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारन, शगलूना अन सलातिल वुस्ता हत्ता गाबत शम्स। कि उस दुआ का मफहूम यह है कि अल्लाह उनके घर और कब्रें आग से भर दे, जिन्होंने हमारे दरमियान नमाज असर जो है उसको कज़ा करा दिया, या नमाज असर पढ़ने का हमें मौका नहीं मिला, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। तो एक वक्त जो है गज़वा अहज़ाब की तैयारी में इस कदर था, इस कदर वहाँ पर हालात जो हैं वो कशीदा थे कि वक्त ही नहीं मिला कि तैयारी में मुसलमानों को, इस कदर वो उस तरह के हालात थे कि असर का वक्त जो है वो निकल गया और सूरज डूब गया, नमाज में इस तरह से ताख़ीर हुई। तो उसके उस पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को बदुआ दी, जो कि मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो बहरहाल जो अपनी कुफर की हालत में ही मारे जाएं या मर जाएं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला भी लानत करता है, और फरिश्ते भी, और सारे दीगर लोग भी। लेकिन इस तरह का कलमात अदा करने से पहले हमें थोड़ा सा मतलब सोच विचार रखनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कोई बात ना कर दें कि वो मतलब उनके लिए जायज़ ना हो या वो मुनासिब ना हो। खालिदीन फीहा, वो हमेशा उसमें रहेंगे। ऐसे लोग जो जहन्नमी होंगे यकीनन, जिन पर अल्लाह ताला की लानत है। पहले दो तरह का तज़किरा हुआ, एक तो हक को छुपाने वाले, और दूसरा कुफर करने वाले। दोनों एक ही मौजू के तहत भी आ सकती हैं, ये अलग अलग मौजूआत के। एक मौजू जो है वो हक को छुपाना, और दूसरा अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह का कुफर करते रहना। ये दोनों तरह के लोग जो हैं उन पर अल्लाह से की भी लानत है और दूसरों को भी लानत है। और फिर ऐसे लोगों के बारे में खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, यानी जहन्नम में। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनके ऊपर कभी भी तखफीफ नहीं की जाएगी, हल्का नहीं किया जाएगा अजाब को। वला हम युनसरून, और ना ही उनको कोई मोहलत दी जाएगी, जुनजरून, ना ही उनको वहां पर कोई मोहलत दी जाएगी, कोई मौका दिया जाएगा कि अब तुम अपना कोई उज़र पेश करो, या शायद कि तुम्हारे ऊपर सजा जो है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होगा।
व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और ये यकीन कर लो या इसके ऊपर डट जाओ कि व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक अकेला वाहिद माबूद है, अल्लाह ही है। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद उसके सिवा। अर्रहमान अर्रहीम, वो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। तो तुम तौहीद पर डटे रहो, तुम अपने उस मकसद पर डटे रहो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें मतलब देकर अब इस रास्ते पर चलाया है। और उसमें देखो, शिरक में तुम्हें किसी मैटर में डंडी नहीं करनी, शिरक में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, शिरक के मैटर में कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और अगर ऐसा तुम करते रहोगे तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की जो बरकतें हैं वो तुम्हारे साथ होंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक सब्र और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अल्लाह ताला हमें उन लोगों से महफूज रखे, या अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसे अमल करें कि हम जो हक की बात है वो दूसरों तक पहुंचा सके। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि हमें हमारा खात्मा जो है वो ईमान पर अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। और ऐसा ईमान अल्लाह ताला खात्मा पर नसीब फरमाए कि वो उन लोगों में शुमार हो जाएं जो जो जन्नत में जाने के हकदार हों। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें अपने ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई करे। हमने जो सुनने की समझने की कोशिश की, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कोशिश में हमें इस्तकामत नसीब फरमाए, उसकी सही समझ अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। हमारे सुनने में समझने में कोई ऊंच नीच कोई कमी बेशी है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और उसके बदले में भी अल्लाह ताला हमें बेहतरीन जो उसकी समझ बूझ है वो हमें अता फरमाए, और उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। दीगर मामलात में भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। रोज़मर्रा के जो मामलात, हमारी मुश्किलात, हमारे ऊपर कुछ ऐसे मामलात हैं उनमें भी अल्लाह ताला हमारे लिए ख़ास आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।